رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بوقت نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کتنی تھی اور امہات المومنین کی عمر مبارک کتنی تھی اور بوقت نکاح حیثیت کیا تھی، جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ پہلا نکاح جو ہوا نا وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے ہوا۔ حضرت خدیجہ بیوہ تھی اور تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال تھی۔ اور دوسرا نکاح حضرت سودہ رضی اللہ عنہا سے ہوا اور وہ بھی بیوہ تھی اور تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 50 سال تھی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تیسرا نکاح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ہوا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا صرف کنواری تھی، تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 53 سال تھی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو چوتھا نکاح ہے نا وہ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا سے ہوا اور حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا بھی بیوہ تھی، تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 56 سال تھی۔ پانچواں نکاح حضرت زینب رضی اللہ عنہا وہ بھی بیوہ تھی، تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک بھی 56 سال تھی۔ اور چھٹا نکاح حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے ہوا، وہ بھی بیوہ تھی، تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک بھی 56 سال تھی۔ ساتواں نکاح حضرت زینب بنت جیش اور وہ مطلقہ تھی یعنی طلاق یافتہ تھی، تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک تھی 58 سال۔ اور آٹھواں نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا سے ہوا، ان کو قید سے آزاد کروایا گیا تھا، تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر وہ 58 سال تھی۔ اور جو نواں نکاح ہے نا نواں وہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا سے ہوا، وہ بھی قید سے آزاد تھی اور تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 60 سال تھی۔ جو 10واں نکاح ہے نا وہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا سے ہوا، وہ بھی بیوہ تھی، تب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 60 سال تھی۔ 11واں نکاح حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا سے ہوا، وہ مطلقہ تھی، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 60 سال تھی۔ یاد رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ سب نکاح اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے ہو چکے تھے جس میں 4 بیویاں جو 4 شادیاں مقرر کی گئیں۔ جنگوں میں بعض صحابہ کرام جو شہید ہو گئے یا کفار جنہوں نے بعض مسلمان جو عورتیں ہوگی بعد میں ان کو طلاق دے دی، اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوہ یا مطلقہ ان سے جو نکاح کر کے انسانیت کو ایک درس دے دیا کہ بیوہ اور مطلقہ سے نکاح کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ جو آج آپ اس حدیث کو میں بتاتا چلوں ونڈ کرتا چلوں، جو آپ اس حدیث کی ونڈ پہلے نمبر پر تو یہ 4 جو نکاح والی حدیث سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شادیاں ساری ہو چکی تھی، اور یہ جو آپ کہتے ہیں 4 نکاح بھی ہم پر فرض ہو گئے ہیں، اب جو آیت آ گئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم عالی شان ہے کہ 4 نکاح۔ یاد رکھیں اپنی جنسی حوث کو پورا کرنے کا نام صرف 4 شادیاں نہیں، آپ اگر 4 شادیاں کرنے چاہتے ہیں تو آپ مطلقہ بھی ڈھونڈ سکتے ہیں، آپ بیوہ بھی ڈھونڈ سکتے ہیں، یہ نہیں کہ آپ کے پاس بہت پیسے آپ خریدتے جائیں شادیاں کرتے جائیں، یعنی ایسا نہیں۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شادیاں کی مطلقہ سے بھی کی بیوہ سے بھی کی، ایک صرف عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا جو کنواری تھیں، تو آپ نے انسانیت کو درس دے دیا کہ یہ بیوہ مطلقہ سے جو شادی کرنا کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔